ہم روز اول سے کہتے ہیں فاروق حیدر ایک بدنیت آدمی ہے. وہ غلط تھا، بدنیتی پر مبنی تھا. اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں سیاست میں مداخلت کرتی ہے. میں نے یہ اعتراف بھی کیا کہ میں کوئی زیادہ اس عرصے میں پرفارم نہیں کر سکا جو میرے سے توقعات تھی لوگوں کو. ہماری اپنی کمی بیشیاں تھیں، غلطیاں کوتاہیاں تھیں، اور کچھ جو تھی وہ کہتے ہیں نا کچھ شاید لوگ کی ظالم سن کوئی سان عمر اندش ہو. کیا مسلم کانفرنس میں ایسا کوئی اور شخص موجود نہیں تھا جو یوتھ کا صدر بن سکتا؟ آپ ہی کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میری مجاہد اول کے ساتھ جو تربیت ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہے، اور نظریات اور عقائد کے اوپر جو کلیئرٹی ہے، غالباً اس وجہ سے پارٹی نے مجھے اس پورٹ فولیو کے لیے اس دفعہ سلیکٹ کیا ہے. ایسا کیا ہوا کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی؟ اقتدار تھا، تکبر تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ بہت سارے فیکٹرز تھے. مسلم کانفرنس کے اوپر ہی ضرب لگی جب بھی باہر سے کوئی پارٹی آئے، اور یہ جو مسلم کانفرنس کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ سردار عتیق صاحب کی ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے یہ ٹوٹی. کیا وہ پارٹی صدارت یا وزارت دونوں میں سے ایک قربان نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ راجہ فاروق حیدر صاحب. پچھلے 5 سالوں سے راجہ فاروق حیدر صاحب کے پاس دونوں عہدے موجود ہیں. کیوں نہیں چھوڑے انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط تھا، بدنیتی پر مبنی تھا. اچھا، 2006 سے 2011 کے درمیان 4 دفعہ تحریک عدم اعتماد ہوئی. مطلب کسی بھی پارلیمنٹ میں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. درست. تو اس کی وجہ کیا بنی؟ حالات تھے، انتشار تھا، اور ہم اس کو ہینڈل صحیح طرح سے سارے ایز آپ اس کو پولیٹیکل کلاس کہہ لیں یا پارلیمنٹ کہہ لیں، اس کو اس طرح ہینڈل کرنے میں ناکام رہی. ایسی وجہ کیا تھی کہ پہلی دفعہ سردار عتیق صاحب پہ جو تحریک عدم اعتماد ہوئی اس میں ان کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن چوتھی مرتبہ پھر وہ انہیں کو اعتماد ان کو مل گیا. تو اس درمیان ایسا کیا ہوا کہ ان کا جو اعتماد تھا وہ پارٹی میں دوبارہ بحال ہو گیا؟ اعتماد کی بات نہیں ہوتی. پاور پالیٹکس کی الگ ڈائنامکس ہیں جو سیٹل ہو گئے بٹوین پارلیمنٹیرین، سارے لوگوں کے درمیان آپس میں سیٹل ہو گئے، اور پھر دوبارہ سے وزیر اعظم بن گئے. اچھا، وجہ کیا بنی کہ ابھی آپ کو صدارت جو ہے وہ بمبر کے حوالے کرنی پڑی؟ مطلب شفیق جلال صاحب کو آپ کو پارٹی صدر بنانا پڑا. یہی وہ صدارت تھی جس کے لیے آپ کو آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی؟ میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ صدارت ایشو نہیں تھا. اگر صدارت ایشو تھا، اور اگر یہ پرنسپل سٹینڈ تھا اور ایک فاروق حیدر کا سٹینڈ تھا. ہم روز اول سے کہتے ہیں فاروق حیدر ایک بدنیت آدمی ہے. پارٹی نے اس دفعہ بھی سردار عتیق صاحب کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے مرزا شفیق جلال صاحب کا انتخاب کیا. یہ انہوں نے خود کیا، یہ ان کی اپنی ایسنشلی ان کی اپنی ذاتی چوائس تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اچھا، سیاسی حلقوں کی رائے یہ ہے کہ شفیق جلال صاحب کو صدر تو بنا دیا گیا لیکن پوری طرح سے ان کو اختیارات نہیں دیے گئے. دیکھیے، مرزا شفیق جلال صاحب ایسے آدمی نہیں ہیں. وہ بڑے پختہ سیاسی کارکن ہیں. جہاں پہ ان کو اپنے آپ کو انسرٹ کرنا ہوتا ہے وہ بڑے پراپرلی انسرٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ان کے بارے میں یہ خیال یہ ہے کہ وہ جس طرح ایک پارٹی صدر ایک سٹینڈ لیتا ہے کسی بات پہ یا کسی چیز پہ، اس طرح شفیق جلال صاحب ان میں وہ چیز انرجی نظر نہیں آتی. جو بھی بات ہوتی ہے بھرپور مشاورت کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی کسی بات کے لیے زور زبردستی کی جاتی ہے. ایسا یہ تاثر بالکل بھی غلط ہے. مسلم کانفرنس ایک ریاستی جماعت ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نظر آتی ہے. رائٹ ونگ پارٹیز اپنی اسٹیبلشمنٹ کا اور آرمی کا پردہ ہوتی ہیں. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم بھی اسی طرح بالکل کھڑے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، اور اس وقت تو ہم اکیلے بچ گئے. بھٹو کے دور کی بات کریں تو اس وقت تو بڑے خلاف تھے آپ، جنرل ضیاء الحق کے بڑے خلاف تھے. تو ایسی کیا وجہ کہ اس کے بعد آپ کو اپنا بیانیہ چینج کرنا پڑا؟ اس کا ہمارا لڑائی کرنے کا طریقہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی مختلف ہے. ہم جب بند کمروں کے اندر ہم کھل کے ڈٹ کے بات کرتے ہیں. لیکن ان کا گمان یہ بھی ہے کہ آپ کو جو آپ کی سپورٹ تھی، پولیٹیکل سپورٹ تھی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی جب آپ نے 2001 کا الیکشن لڑا، جنرل پرویز مشرف صاحب برسر اقتدار تھے. 2006 میں بھی آپ کو یہی اعزاز حاصل ہوا. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ بالکل سچائی ہے. تو کیوں نہیں سپورٹ کریں گے؟ کس کو سپورٹ کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا لازمی جزو ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں؟ اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں سیاست میں مداخلت کرتی ہے. یہ نیریٹو یہاں پہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں.
बिगड़ने ये का वजह काम क्या है खत्म कि हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2001 में भी वोट से आई, 2006 में भी वोट से आई, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो वोट से नहीं है। वेरस पीपल्स पार्टी को, नून लीग का, उनका एक कल्चर है, वो धौंस धांधली के जरिए ही हुकूमतें बनाते रहे। कैसे नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें बनती रही? 2021 के इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो इंटरफेयर करेगी? मेरा ख्याल है कि इंटरफेरेंस इस दफ़ा कम होगी। तो 2021 के हवाले से, उनके जनरल इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या हिकमत अमली है? आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? मैं हुकूमत बनाने की बात तो नहीं कर सकता, ये बहुत फार फ्रेच आइडिया है। एक आम बात जो है वो गर्दिश ये भी कर रही है कि जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो अनकरीब जो है वो पीटीआई में जम हो जाएगी, तो इसमें कितनी, किस हद तक सच्चाई है? हमारी हड्डियां भी कब्र में गल जाएंगी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मौजूद रहेगी और वो कश्मीरियों की नुमाइंदगी करती रहेगी। आप दोनों जमातें मिल के भी आप नून लीग का रास्ता नहीं रोक सके? हाँ, नून लीग का हम फेडरल गवर्नमेंट के पैसों का, कश्मीर काउंसिल के पैसों का रास्ता नहीं रोक सके। अच्छा, जो उस्मान साहब 5 अगस्त के बाद जो मीटिंग हुई अस्करी क़यादत और PMAJ के भी मौजूद थे, शेख रशीद साहब का आपने जिक्र किया, तो शेख रशीद साहब ने तो इस चीज़ को कन्फेस किया, लेकिन वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे, तो इसकी वजह क्या उन पे कोई दबाव था या क्या वजह थी? वहाँ पे आंखें दिखाते हैं जहाँ पे उनको कोई आगे आंखें दिखाने वाला ना हो। अपने से तगड़े के आगे कभी उनको बोलने की जरूरत नहीं, उनकी भी टांगें कांपती हैं और माथे पे पसीना आता है। तो आप इसकी हमायत करते हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की राइट्स की बिल्कुल हमायत करता हूँ। नहीं, राइट्स की बात अलग है, आप जो अबूरी सूबा है उसकी हमायत करते हैं? मैं अबूरी सूबा का, मैंने आपसे गुजारिश की कि बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली कि ये राइट्स की बात है। उस्मान साहब, क्या आप समझते हैं कि PTI की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान में ठीक काम कर रही है? मेरे तो इत्मीनान के मुताबिक नहीं है। जिस तरह एक नैरेटिव है वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीर के बारे में, तो आप समझते हैं कि कश्मीर की नुमाइंदगी जो है वो ठीक तरह से हो रही है? कश्मीर के बारे में बहुत ज़्यादा और कुछ किया जा सकता था, बनानी पड़ी। अच्छा उस्मान साहब, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बात करते हैं, नून पाकिस्तान की, जो इस वक्त उनका बयानिया चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो मुस्लिम लीग नून है उस पर क्या असर पड़ेगा? आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की तो बाद में बात आएगी, अभी तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून भी जितनी खड़ी होगी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। इस बयानिए के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्या फ्यूचर देखते हैं आप? डार्क, PDM का फ्यूचर क्या? डार्क